ایک ینگ لڑکی جس کا نام نور مقدم، والد کا نام شوکت علی مقدم، جو کہ پاکستان کا ایمبیسڈر تھا اور مختلف ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا اور مختلف پارٹیز میں ان کا آنا جانا بھی تھا۔ پر ایک پارٹی کے دوران نور مقدم کی ملاقات ایک لڑکے کے ساتھ ہوتی ہے جس کا نام زاہد جعفر تھا، جو کہ ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور ایک بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہاں پر ان کے موبائل نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں اور ان کی فرینڈشپ شروع ہوتی ہے۔ اس فرینڈشپ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا کہ ایک دن اسلام آباد میں موجود ایک گھر سے نور مقدم کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کا سارے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ آخر نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا اور اس کا مرڈر کس نے کیا، اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملزم کا نام ظاہر ذاکر جعفر، جس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے مقدمہ نمبر 380/2021 خورخ 20/7/2021 پولیس اسٹیشن کوہسار اسلام آباد، اور اس کے خلاف دفعات لگتی ہیں 302، 511، 201، 109، 176، 118، 376، 364، 365 اور 368 پاکستان پینل کوڈ۔ 19 جولائی 2021 کو جب والدین دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی گھر پر موجود نہیں ہے تو نور مقدم کے والدین اپنے طور پر بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار رات کو 10 بجے کے قریب پولیس کی طرف سے ایک کال آتی ہے نور مقدم کے والد کو کہ آپ کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملزم ظاہر کے گھر پر پائی گئی ہے، جس پر نور مقدم کے والدین بھی وہاں پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملزم ظاہر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے اور پولیس اپنی انویسٹیگیشن کے لیے اسے وہاں سے پولیس اسٹیشن لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ ملزم ظاہر کی گرفتاری کے بعد اس کا کوک اور چوکیدار کو بھی اس ایف آئی آر کے اندر نامزد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مقدمہ کی کارروائی اسلام آباد کی سیشن کورٹ عدالت میں باقاعدہ طور پر شروع کی جاتی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں پر پیش کی جاتی ہیں جس پر مکمل ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، اور ٹرائل کے آخر میں ملزم کا 342 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، جس پر عدالت جو ہے وہ ملزم ظاہر سے پوچھتی ہے کہ آخر پولیس نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیوں کیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جس پر ملزم ظاہر اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں بے گناہ۔ 18/7/2021 کو خود مجھے نور مقدم کی کال آئی اور مجھے ڈرگ پارٹی ارینج کرنے کو کہا۔ میرے والدین کراچی آئے ہوئے تھے، جب پارٹی شروع ہوئی تو میں ڈرگس کے نشے میں تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کچھ لوگ پولیس یونیفارم اور سول کپڑوں میں میرے گھر پر موجود ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ نور مقدم کا کسی نے ڈرگ پارٹی میں مرڈر کر دیا ہے۔ مجھے اور میری فیملی کو غلط طور پر ملوث کیا جا رہا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے یہ وقوع میرے گھر پر ہوا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ ملزم کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیشن کورٹ اسلام آباد جو ہے وہ ملزم کو سزا سناتی ہے، جس میں پہلے نمبر پر انڈر سیکشن 302 میں ڈیتھ سینٹینس اور فائن 5 لاکھ روپے، انڈر سیکشن 364 میں 10 ایئرز ریگوریس امپریزنمنٹ اور فائن 1 لاکھ روپے، 342 میں 1 ایئر ریگوریس امپریزنمنٹ اور 376(1) میں 25 سال ریگوریس امپریزنمنٹ اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ ملزم ظاہر اسلام آباد سیشن کورٹ کے فیصلے کو آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیلنج کرتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سننے کے بعد کیس کی سماعت کے بعد اپیل کو خارج کر دیتی ہے اور سیشن کورٹ کے فیصلے کو اپیل کرتی ہے۔ ملزم ظاہر ڈسسیٹسفائی ہوتے ہوئے اس فیصلے کو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیتا ہے۔ کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں یہ کیس فکس ہوتا ہے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کیس کی سماعت کی جاتی ہے، جس میں تمام ایویڈنس کو دوبارہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، جس پر آنریبل سپریم کورٹ کے پاس ایک کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ سیکنڈری ایویڈنس کے اوپر ملزمان کو ڈیتھ سینٹینس دی جا سکتی ہے یا نہیں، کیا اس کو پرائمری ایویڈنس کے طور پر لیا جا سکتا ہے یا نہیں، جس کے اوپر ڈیٹیل آرگومنٹس سنے جاتے ہیں۔ چونکہ پروسیکیوشن کا کیس سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر سٹینڈ کر رہا تھا، جو صرف اور صرف سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر تھا، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ہی دیکھا جا سکتا تھا کہ ملزم ظاہر جو ہے وہ زبردستی نور مقدم کو اپنے روم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی وہ سین تھا، یہی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی جہاں پر آخری دفعہ نور مقدم کو دیکھا جا سکتا ہے۔
CCTV फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि नूर मुकद्दम खुद को बचाने के लिए विंडो से जंप करती है और गेट कीपर के पास पहुंचती है और गेट कीपर को गेट खोलने का कहती है, मगर वो गेट नहीं खोलता है और वो इसी दौरान एक पास पड़े हुए कैबिन में दाखिल हो जाती है और अंदर से लॉक करती है। थोड़ी ही देर बाद मुल्ज़िम ज़ाहिर भी जंप करके नीचे आता है और उस कैबिन से जबरदस्ती नूर मुकद्दम को निकालता है और कमरे में ले जाता है। मुल्ज़िम ज़ाहिर के वकील ने बहुत कोशिश की कि इस केस को झूठा करार दिया जाए और मुल्ज़िम ज़ाहिर के अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर होने का फायदा लिया जाए, मगर इस केस में कुछ और ही होने वाला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर जहां पर प्राइमरी एविडेंस मौजूद ना हो, सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर सजा दी जा सकती है। और CCTV फुटेज चूंकि फ्रांसिक भी हो चुकी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी वाजे किया कि हाई कोर्ट में वकला के सामने CCTV फुटेज को भी प्ले किया गया और फ्रांसिक की रिपोर्ट भी आ चुकी थी जिसमें लिखा गया था कि इसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं है और ये CCTV फुटेज जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंडरी एविडेंस के हवाले से और मॉडर्न डिवाइसेस के हवाले से बात करते हुए यह भी लिखा कि बहुत से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिस तरह से UK है, USA है, कनाडा है, वहां पर मॉडर्न डिवाइसेस के शवाहिद के ऊपर सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर जो है वो सजा दी जा सकती है। तो इसलिए जहां पर सेकेंडरी एविडेंस मौजूद हो लेकिन प्राइमरी एविडेंस मौजूद ना हो तो वहां पर मुल्जिम को सजा दी जा सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम फैक्ट्स को बड़ी डिटेल के साथ सुना, जायजा लिया और तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करते हुए सजाओं के अंदर मामूली रद्दोबदल करते हुए अपना फैसला सुनाया। और सजाओं के अंदर जो मामूली रद्दोबदल किया वो ये था, सेक्शन 302 में सुनाई गई सजा को मेंटेन रखा गया और जुर्म 376(1) को मेंटेन रखा गया, जबकि इसमें डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। सेक्शन 364 के तहत सुनाई की सजा को खत्म करते हुए 4 से बरी कर दिया और सेक्शन 342 PPC की सजा को मेंटेन रखा गया। और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जिन मुल्जमान को चौकीदार और कुक को नामजद किया गया था उनकी अपीलें मंजूर करते हुए उनको बरी कर दिया गया। नूर मुकद्दम के साथ जो कुछ हुआ और मुल्ज़िम ज़ाहिर ने जो कुछ किया वो अपने किए की सजा काट रहा है, लेकिन बतौर मुआशरा जो फैक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं और इस केस को डिस्कस किया गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।